اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت نبویہ والصولۃ حیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت حسینیہ والصبر سجادیہ وعلوم باقریہ والآثار جعفریہ والمسار اعظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت عسکریہ والغیبت قائم بامر اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو فاطر السماوات بھی ہے، جو سامع الدعا بھی ہے. وہ رب جس نے چاہا، حدیث قدسی میں ہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے نور محمد کو خلق کر دیا. اور اب دیکھا کہ نور محمد اتنا حسین ہے، ایک مرتبہ محمود نے احمد کی تعریفیں کرنا شروع کی. پھر ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں لوگ مشرک نہ ہو جائیں، تو نور کی تجلی کی اور علی ابن ابی طالب کو اس نور سے خلق کر دیا اور پھر نور سے پنجتن کو بناتا رہا. آج کا عنوان عزاداری ہماری شہرق ہے، عزاداری ہماری روح ہے. یہ عزاداری فقط شیعان حیدر کرار کا میراث نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ عزاداری خود خاتم النبیین اور خود خاتم النبیین سے پہلے آدم نے، پھر جناب نوح نے، پھر جناب موسیٰ نے، پھر جناب سلمان نے، پھر جناب عیسیٰ نے، پھر جناب ابراہیم نے، پھر جناب اسحاق نے، گویا تمام انبیاء نے، جناب سلمان نے، گویا تمام انبیاء نے کی. اور خود پروردگار عالم نے یہ عزاداری کی اور خود ملائکہ نے اس پہ گریہ کیا. عزاداری کے لفظی معنی ہم جانتے ہیں، عمومی معنی جو ہمیں ملتے ہیں وہ رونا، چیخ و پکار کرنا ہے. عموماً ایک سوال آتا ہے کہ کیوں روتے ہیں؟ رونا بدعت ہے، جبکہ اسلام دین فطرت ہے. جب کوئی مرتا ہے تو انسان حزن کرتا ہے. لہٰذا یہ عزاداری وہ اشتعار ہے جو ہمیں سنت محمدی سے ملی ہے. اور پھر آیت سے قل لا اسألکم اجرا، یعنی آیت مودت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول سے محبت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ پہلے میں ابتدا سے لے کے حضرت آدم سے لے کے خاتم تک کا وہ انداز بتاتی ہوں کہ کس طرح حسین ابن علی پہ سب نے گریہ کیا ہے. ابھی آدم مشکل میں ہے، جنت سے باہر ہے، ترک اولا ہو گیا ہے، چاہتے ہیں کہ معافی مل جائے، چاہتے ہیں کہ میں واپس چلا جاؤں. ایک مرتبہ جبرائیل نے یہ بات سمجھائی کہ آدم جانتے ہو پروردگار عالم نے تمہیں کچھ نام سمجھائے تھے، ان ناموں کا تذکرہ لو، تذکرہ کرو، تکرار کرو. جب یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ آدم نے کہنا شروع کیا، ہاں جبرائیل انتا محمود حاذا محمد. آسمان کی جانب دیکھتا جا رہا ہے اور پڑھتا جا رہا ہے کہ وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بنایا. پھر کہا انتا علی حاذا علی، اور پھر انتا فاطر السماوات حاذا فاطمہ، انتا حسین حاذا حسن، انتا قدیم الاحسان حاذا حسین ابن علی. بس نام حسین ابن علی کا لیا نا تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. آنکھوں سے آنسو رواں ہونے تھے. جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ آنسو کیسا، یہ حسن و ملال کیسا؟ جب سوال یہ کیا تو ایک مرتبہ جبرائیل روح امی جو ہے کہنے لگے کہ دیکھو تم جانتے ہو، جناب آدم کو کہا ابو البشر یہ آپ کی اولاد کا نام ہے حسین ابن علی، یہ ایسا مظلوم
ہوگا کہ بے سر و سامان مسافرت کی حالت میں اسے بھوک اور پیاس کے ساتھ قافلے کے ساتھ یعنی گھر کو لے کے آئے گا اور بے جرم و خطا جو ہے اسے مارا جائے گا. جیسے یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ آدم نے کہا کون مارے گا؟ تو جواب دیا وہ ہوں گے جس نے ایک انبیاء کی اونٹنی کو، حضرت صالح کی اونٹنی کو، اس نسل سے ہوں گے جس نے صالح کی اونٹنی کو جو ہے مارا ہوگا. جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ آدم نے بھی لعن و طعن کی یزید پر. جیسے ہی لعنت کی اس کے بعد آدم کی دعا قبول ہو گئی. پھر نوح نے کیسے امام حسین پہ گریہ کیا؟ کہا جاتا ہے نوح نے تمام لوگوں کو اپنی کشتی میں بٹھایا، پوری دنیا میں جو ہے سیر کرائی. ایک ایسا مقام آ گیا جسے نینوا کہتے ہیں. یہاں آئی تو کشتی ہچکولے کھانے لگی. جیسے ہی کشتی کی اس حالت کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ جناب نوح نے سوال کیا پروردگار عالم مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دے. اس عالم میں کہ جہاں کشتی کہیں نہیں رکی، اس نینوا کی زمین پہ آ کے یہ کشتی کی ایک حالت ہی عجیب ہے. جیسے یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا آدم سے جیسے ہی جو پیغام دیا وہی نوح کو پیغام دیا. کہا جناب نوح آپ جانتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا نہیں. کہا یہاں آخری نبی کے نواسے کو بے جرم و خطا مارا جائے گا. بس یہ جملہ سنا جناب نوح نے کہا کون ہوگا وہ بدبخت؟ جیسے یہ جملہ سنا تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ وہ یزید ہوگا. جب یزید کا نام سنا تو پوری رودات سننے کے بعد جناب نوح نے بھی ایک مرتبہ لعنت کی. جیسے ہی لعنت کی اب جناب نوح نے اس جگہ سے اپنی کشتی کو اسی عالم میں پایا جیسے پہلے تھا. اور وادی کوہ جب وادی پہ جا کے پہنچے اور پہنچنے کے بعد شکر رب خدا کی تو نوح نے بھی جو ہے وہ عزاداری امام حسین کی. پھر جناب سلمان جو ہے اپنی بسات میں اڑ رہے ہیں. پھر نینوا کی جانب آتے ہیں اور وہ بسات رک جاتی ہے. پھر اسی طرح جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں اس مظلوم کے قاتل پر. اور جیسے ہی لعنت کرتے ہیں پھر بسات اپنی جانب اڑنے شروع ہوتی ہے. اسی طریقے سے جناب عیسیٰ جب ایک جگہ سے جا رہے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ تو شیر نے آ کے راستہ روکا اور شیر نے بھی جملہ کہا کہ جناب عیسیٰ سے کہ جب تک نہ جانے دوں گا جب تک حسین ابن علی کی قاتلوں پہ لعنت نہ کی جائے. تو عزاداری اس کا نام ہے. اگر عزاداری نہ ہو تو ظالم کے چہرے سے نقاب نہ اٹھے. عزاداری ایک رد عمل کا نام ہے. عزاداری ہماری شاعر کا نام ہے. عزاداری شاعر اللہ کا نام ہے. اگر عزاداری کو اور سمجھنا ہے تو پھر دیکھیں جناب اسماعیل ہیں اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ پانی پیتی ہے جہاں جہاں پانی نظر آئے. لیکن ایک مقام آیا جسے فرات کہتے ہیں. اب یہ بکریاں جو ہیں پانی نہیں پی رہی. جب تک جناب اسماعیل رہے لوگوں سے پوچھا یہ بکریاں یہاں پانی کیوں نہیں پیتی؟ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. جناب جبرائیل نے کہا اسماعیل لوگوں سے کیا دریافت کرتے ہیں؟ ان جانوروں سے، ان بے زبان جانوروں سے دریافت کریں. جب بات آئی کہ بے زبان جانور سے دریافت کرنا ہے ایک مرتبہ سوال کیا اپنے گوسم سے، اپنے بھیڑ سے، اپنی بکریوں سے. جب ان چرواہوں سے سوال کیا تو جواب کیا؟ اس زبان سے بعض زبان فصیح جواب دیتے ہوئے چرواہ نظر آئے کہ اے جناب اسماعیل، اے ابن نبی، آپ جانتے ہیں آپ کی اولاد میں حسین ابن علی ہوگا اور 6 ماہ کا یہاں لال ہوگا اور وہ بھی پانی نہ پیے گا. تو یہ وہ عزاداری کرنے کا ہمارا سبب ہے. عزاداری کے عمومی معنی تو گریہ کرنے کے، لیکن اصطلاحی معنی جو ہیں وہ گریہ حسین ابن علی پہ کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے کہ قرآن میں سورہ نساء میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں لا یحب اللہ جہرا، یعنی کہ دیکھو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا، بالصوائم نہیں پسند کرتا. کس کا؟ کہ کسی پہ گریہ ہو، کسی کی برائی ہو، کسی کا تذکرہ ہو، یعنی نوحق گناہ ہو، لیکن صرف اس کا تذکرہ پسند کرتا ہے جس پہ ظلم ہوا ہو. تو ایسا ظلم جو حسین ابن علی پہ ہوا ہے، ایسا ظلم کہ بے جرم و خطا جو ہے حسین ابن علی کو مارا گیا. اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ یہ عزاداری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جہاں آسمان بنا ابھی لوگ جو ہے عالم ارواح میں ہیں اور وہاں پر حسین کی شفاعت کا وعدہ لے لیا. جب شفاعت کا وعدہ لے لیا تو بتا دیا گیا کہ حسین ابن علی شہید ہو جائیں گے. لیکن اب رسول اللہ نے کیسے گریہ کی؟ ہمیں اجر رسالت عطا کرنا ہے نا.
تو صرف یہ 2.25 مہینے جو ہے اجر رسالت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو عزاداری کی دعوت ہے کہ یہ عزاداری آپ گھر بیٹھ کے کیجئے، نہ کہ ضروری ہے کہ مجالس امام حسین میں آئے، عزاداری دل میں برپا کیجئے، حسین ابن علی سے محبت کر کے، مودت رکھ کر اس طرح سے عزاداری کریں۔ سب کا سنا ہوا واقعہ کہ جب جنت سے کفن سب کا آیا، اب اس کفن کے صرف 4 ٹکڑے ہیں اور حسین کے پنجتن 5 ہیں، ان کفن کے جز بنائے گئے۔ اب یہ ایک جز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیا، اور تیسرا جو ٹکڑا ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کو دیا، اور چوتھا ٹکڑا خود امام حسن کے پاس آیا۔ اب ماں تھی نا، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئی، کہا بابا میرے حسین کو یہ کفن نہیں دیا جائے گا۔ باپ نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، کہا نہیں فاطمہ، حسین کو کفن کی ضرورت نہیں ملے گی۔ کہا کیوں بابا؟ کہا کربلا کا میدان ہوگا، حسین تنہا ہوگے، بے جرم و خطا حسین کو مارا جائے گا۔ ارے فاطمہ، حسین کے تن پہ تو کرتا بھی نہیں رہے گا، حسین کو اتنے تیر مارے جائیں گے کہ حسین کا لاشا بھی پہچانا نہ جائے گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا نا، ماں تھی، ماں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اچھا بابا، تو پھر کون حسین کو روئے گا، کون حسین کا نام لے گا؟ کہا پوری ایک قوم تشکیل پائے گی۔ تو آج شیعان حیدر کرار جو ثمر فاطمہ ہیں، جو دعائے فاطمہ زہرا ہیں، وہ عزاداری جو ہے منعقد کرتے ہیں حسین ابن علی کو یاد رکھ کے۔ آج ہم نام حسین نہ لیں تو یہ یزیدی اپنی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ اٹھ کر حسین کے نام کو مٹا دیں، جس طرح یہ غدیر کو بھول گئے۔ یہ حسین ابن علی کا یہ معجزہ کربلا کو بسانے والا، نینوا کو بسانے والا، جانتے ہیں عزاداروں کس طرح حسین نے مدینے کو چھوڑا، حسین نے کس طرح مدینے کو چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ ہائے عزادارہ نے حسین، ایک مرتبہ جب ولید نے دربار میں بلایا نا، تو حسین ابن علی جب دربار میں گئی نا، وہاں زینب فاطمہ الزہرا کا پیکر ثانیہ کوثر دل میں گھبرانے لگی۔ کیوں؟ جب بھی کسی کو دربار جاتے ہوئے دیکھا نا، بڑی کم سن تھی زینب جب فاطمہ الزہرا دربار میں گئی ہے، جب گئی ہے اور واپس آئی اور زینب سے کہا کہ زینب تو بھی دربار میں جائے گی۔ بس جب بھائی دربار میں گیا ہے نا ولید کے، تو زینب کو ماں کے جملے یاد آئے۔ ایک مرتبہ زینب کا دل گھبرایا کہ بھائی اور دربار میں جائے۔ عباس کو بلایا، بنی ہاشم کی تلواروں کے ساتھ حسین ولید کے دربار میں گئے۔ حسین نے ایک مرتبہ پیغام دیا، کہا دیکھو میں اکیلے ولید کے دربار میں جاؤں گا، لیکن جب میں آواز دوں تب تم لوگ آنا، میں چاہتا ہوں میں ولید سے تنہا بات کروں۔ ولید کے دربار میں گئے، ولید نے ایک جملہ کہا مولا سے کہ مولا میں جانتا ہوں حسین ابن علی ہیں، آپ کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، کیا آپ یزید کی بیعت کریں گے؟ یہ جملہ سننا تھا۔ ولید جانتا تھا کہ میرے مولا نہیں کریں گے۔ میرے مولا نے ایک پیغام دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے جو عزاداری کے منکر ہیں۔ کہا جاتا ہے روئے ہم کیوں، روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جس کو محسن نقوی نے بڑا خوبصورتی سے کہا، بڑی خوبصورت روایت کی محسن، یہ روایت بڑی مقبول ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ دربار حسین، دربار ولید میں حسین نے ایک جملہ کہا رہتی دنیا تک کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے کہ حسین جیسا جو سچا ہو، جو حق پرست ہو، وہ کبھی بھی نفی قوتوں کا، دین الہی سے جو نفی ہو، جو قرآن کا نفی ہو، جو سنت کا نفی ہو، اس کی پیروری نہیں کر سکتا۔ اب جب ولید نے یہ جملہ کہا نا، تو پھر ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ آئے، نانا سے رخصتی چاہیے۔ اب ماں کے روزے پہ اس طرح ہے جیسے بچہ جب پریشان ہوتا ہے نا، اور چھوٹا بچہ گھٹنیوں چل کے ماں کے پاس آتا ہے تو ماں کی ممتا ابھر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی گھٹنیاں چلتے ہوئے ماں کے روزے پہ گئے۔ ہائے عزادارو،
قبر زہرا پہ زلزلہ آیا، ماں کے روزے سے ایسے چمٹ چمٹ کے روئے، ایسے لپٹ کے روئے کہ نہ جانے حسین کب سے ماں سے بچھڑے ہوئے تھے، جانتے تھے نا کہ اب مجھے ماں کے روزے پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ بس حسین نے اپنے قافلے کو تیار کیا، جناب صغرا کو جو ہے مدینے میں چھوڑا، جناب حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، نانی ام سلمہ کو خدا حافظ کہا، جناب صغرا کا ہاتھ ام سلمہ کے ہاتھ میں دیا، ایک مرتبہ یہ پورا قافلہ لے کے نکلے۔ تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے، جناب صغرا جو ہے علی اکبر سے بڑی محبت کرتی ہیں، چاہتی ہیں علی اکبر نہ جائے۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، اکبر تو میرا ماں جایا ہے، تو بھی بہن کو چھوڑ کے جائے گا؟ بس یہ جملہ سنا، کہا حسین نے اکبر بھی جائے گا، اب اکبر بھی چلے۔ ایک مرتبہ صغرا ہے نا، صغرا نے جا کے علی اصغر کو گودوں میں لیا، یہاں گود میں لیا، کہا بابا اصغر تو بڑا چھوٹا ہے، اصغر کو ہی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ حسین ابن علی نے چاہا حسین نے کہ اصغر کو گود میں لے، اصغر کو ہاتھ بڑھایا، اصغر نہ آیا۔ کان میں ایک جملہ حسین ابن علی نے کہا، میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا کہ اصغر کیا شہداء میں اپنا نام نہ لکھواؤ گے؟ کیا مقصد حسینی میں اپنا حصہ نہ ڈالو گے؟ کیا نانا کے دین کو تم اصغر نہیں بچاؤ گے؟ کیوں؟ کیونکہ اصغر تو وہ مہر تھا جس نے کربلا میں ایسی مہر لگا دی ظلمت کے چہرے پہ کہ معصوم بچے کو شہید کر کے یزید نے بتا دیا کہ یہ جنگ صرف حسین سے نہیں تھی بلکہ حسینی مقصد سے تھی، یہ جنگ صرف حسین سے نہیں تھی بلکہ نانا کے دین کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کی نابودی کے لیے تھی۔